السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے گوپی چند نارنگ کی تنقید نگاری کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ، جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، کس نقاد کو حیاتی تنقید کا بنیاد گزار کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، گوپی چند نارنگ کو حیاتی تنقید کا بنیاد گزار کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے، گوپی چند نارنگ 11 فروری 1931 عیسوی کو دکی بلوچستان میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہے، گوپی چند نارنگ کا انتقال 15 جون 2022 عیسوی کو امریکہ میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ نے کس موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری 1958 عیسوی میں حاصل کی؟ جواب ہے، گوپی چند نارنگ نے اردو شاعری میں ہندوستانی عناصر کے موضوع پر دہلی یونیورسٹی سے 1958 عیسوی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ نے انڈیانا یونیورسٹی امریکہ سے کون سا خصوصی کورس کیا تھا؟ جواب ہے، گوپی چند نارنگ نے انڈیانا یونیورسٹی امریکہ سے لسانیات، سمیعیات اور تشکیلی گرامر کورس کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ دہلی یونیورسٹی سینٹ اسٹیفنس کالج میں لیکچرر کب مقرر ہوئے؟ جواب ہے، گوپی چند نارنگ دہلی یونیورسٹی سینٹ اسٹیفن کالج میں 1959 عیسوی میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ اور اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ ساہتیہ اکادمی کے صدر کب سے کب تک رہے؟ جواب ہے، گوپی چند نارنگ ساہتیہ اکادمی کے صدر سن 2003 عیسوی سے سن 2007 عیسوی تک رہے۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ گوپی چند نارنگ کو دہلی یونیورسٹی نے پروفیسر ایمریٹس کب فائز کیا؟ تو جواب ہے، گوپی چند نارنگ کو دہلی یونیورسٹی نے پروفیسر ایمریٹس سن 2005 میں نامزد کیا۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ کو ادب کی کس صنف سے خاص شغف تھا؟ جواب ہے، گوپی چند نارنگ کو ادب کی صنف افسانوی ادب سے خاص شغف تھا۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ جامعہ ملیہ میں پروفیسر کب مقرر ہوئے؟ جواب ہے، گوپی چند نارنگ جامعہ ملیہ میں 1974 عیسوی میں پروفیسر مقرر ہوئے۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ کو عالمی فروغ اردو دوحہ قطر سے کب نوازا گیا؟ جواب ہے، گوپی چند نارنگ کو عالمی فروغ اردو ایوارڈ 1998 میں ملا۔ اگلا سوال ہے، کون سا نقاد ادب کو ادب کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے قدیم و جدید اور ترقی پسند و غیر ترقی پسند کے دائروں میں قید کرنے کے قائل نہیں ہے؟ جواب ہے، گوپی چند نارنگ ادب کو ادب کی نظر سے دیکھتے ہیں، اسے قدیم و جدید اور ترقی پسند و غیر ترقی پسند کے دائروں میں قید کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ کو پدم شری انعام سے کب سرفراز کیا گیا؟ جواب ہے، گوپی چند نارنگ کو پدم شری انعام سے 1990 عیسوی میں سرفراز کیا گیا۔ اگلا سوال ہے، کس کے نزدیک ادب کا کسی گروہ سے وابستہ ہونا ادب کے لیے مہلک ہے؟
جواب ہے گوپی چند نارنگ کے نزدیک ادب کا کسی گروہ سے وابستہ ہونا ادب کے لیے مہلک ہے۔ اگلا سوال ہے گوپی چند نارنگ کو غالب اکادمی ایوارڈ کب ملا؟ جواب ہے گوپی چند نارنگ کو غالب اکادمی ایوارڈ 1985 میں ملا۔ اگلا سوال ہے کس نے ادب کو ایک اکائی مان کر پورے خلوص کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا ہے؟ جواب ہے گوپی چند نارنگ نے ادب کو ایک اکائی مان کر پورے خلوص کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اگلا سوال ہے اقبال کا فن، اسلوبیات میر، اردو افسانہ، روایت اور مسائل، سانحۂ کربلا بطور شعری استعارہ کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہے اقبال کا فن 1983 اسلوبیات میر 1985 اردو افسانہ، روایت اور مسائل، سانحۂ کربلا بطور شعری استعارہ یہ دونوں 1986 میں شائع ہوئی۔ یہ کتابیں، یہ تصانیف گوپی چند نارنگ کی ہیں۔ اگلا سوال ہے کس نقاد کا دعویٰ ہے کہ میں نے ادب کی روایت کا مطالعہ نہایت سنجیدگی اور محنت کے ساتھ کیا ہے؟ جواب ہے گوپی چند نارنگ کا دعویٰ ہے کہ میں نے ادب کی روایت کا مطالعہ نہایت سنجیدگی اور محنت کے ساتھ کیا ہے۔ اگلا سوال ہے گوپی چند نارنگ کو علامہ اقبال پر کام کرنے کے صلے میں کس حکومت کی جانب سے نیشنل گولڈ میڈل 1977 میں دیا گیا؟ جواب ہے گوپی چند نارنگ کو علامہ اقبال پر کام کرنے کے صلے میں حکومت پاکستان کی جانب سے نیشنل گولڈ میڈل 1977 میں دیا گیا۔ اگلا سوال ہے امیر خسرو کا ہندوی کلام، ادبی تنقید اور اسلوبیات، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہے امیر خسرو کا ہندوی کلام 1987 ادبی تنقید اور اسلوبیات 1989 ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات 1993 یہ تصانیف گوپی چند نارنگ کی ہے۔ اگلا سوال ہے کسی ایک نظریے کی پابندی سے فکر کی تازہ کارانہ راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ادبی لیبلوں کا سخت مخالف ہوں اور ہر پلیٹ فارم سے اپنے اختلاف کے حق کا تحفظ کرتا ہوں۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے یہ قول گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اگلا سوال ہے گوپی چند نارنگ کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کب ملا؟ جواب ہے گوپی چند نارنگ کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ 1995 میں ملا۔ اگلا سوال ہے کوئی سچا فنکار تنگ نظر نہیں ہوتا، ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ سماج کا فرد ہوتے ہوئے بھی اس سماج سے بالاتر یا باہر بھی ہوتا ہے، یعنی ادب کی سب سے کھری حیثیت آؤٹ سائیڈر کی ہے۔ یہ خیال کس نقاد کا ہے؟ جواب ہے یہ خیال گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اگلا سوال ہے ترقی پسندی، جدیدیت مابعد جدیدیت، جدیدیت کے بعد اردو زبان اور لسانیات، دیکھنا تقریر کی لذت کس کی تصانیف ہے؟ جواب ہے ترقی پسندی، جدیدیت مابعد جدیدیت 2004 جدیدیت کے بعد 2005 اردو زبان اور لسانیات 2006 یہ تصانیف گوپی چند نارنگ کی ہیں۔ اگلا سوال ہے جدیدیت اب بھی سرکشی، تازہ زمینوں کی تلاش اور نئی فصیلوں کی آمد کی بشارت کا ایسا رجحان ہے جو ہر زمانے میں سچے فنکاروں کے دل کی دھڑکن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ جواب ہے یہ بیان نقاد گوپی چند نارنگ کا ہے۔
اگلا سوال ہے فکشن شعریات: کاغذ آتش زدہ، تپش نامہ تمنا، آج کی کہانیاں، غالب معنی آفرینی، جدلیاتی وضع، شونیتا اور شعریات کس کی تصانیف ہے؟ جواب ہے فکشن شعریات۔ دیکھنا تقریر کی لذت، سن 2009 ء، کاغذ آتش زدہ، سن 2011 ء، تپش نامہ تمنا، سن 2012 ء، آج کی کہانیاں، سن 2013 ء، غالب معنی آفرینی، جدلیاتی وضع، شونیتا اور شعریات، سن 2012 ء۔ یہ تصانیف گوپی چند نارنگ کی ہیں۔ اگلا سوال ہے وہ جدیدیت جس کا میں حامی ہوں بت ہزار شیوا ہے اور آج کے انسان کے باطنی اور خارجی دونوں تقاضوں کی شہادت اس سے ملتی ہے۔ یہ قول کس نقاد کا ہے؟ جواب ہے یہ قول گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اگلا سوال ہے گوپی چند نارنگ کو پدم بھوشن انعام کب ملا؟ جواب ہے گوپی چند نارنگ کو پدم بھوشن انعام سن 2004 ء میں ملا۔ اگلا سوال ہے سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد اور مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی نے نارنگ کو ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری سے کب نوازا تھا؟ جواب ہے سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد نے سن 2007 ء اور مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی نے سن 2008 ء میں گوپی چند نارنگ کو ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا تھا۔ اگلا سوال ہے ہندوستان کے اردو مصنفین اور شعراء اقبال جامعہ کے مصنفین کی نظر میں لغت نویسی کے مسائل کاری اساس تنقید کس کی تصانیف ہے؟ جواب ہے یہ تصانیف گوپی چند نارنگ کی ہیں۔ اگلا سوال ہے گوپی چند نارنگ کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری کب عطا کی؟ جواب ہے گوپی چند نارنگ کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری سن 2009 ء میں عطا کی۔ اگلا سوال ہے ادبی تنقید میں جو مدد اسلوبیات سے مل سکتی ہے کسی دوسرے ضابطۂ علم سے نہیں مل سکتی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے یہ قول گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اگلا سوال ہے گوپی چند نارنگ کو بہادر شاہ ظفر انعام اور بھارتیہ بھاشا پریشد انعام کب ملا تھا؟ جواب ہے گوپی چند نارنگ کو بہادر شاہ ظفر انعام اور بھارتیہ بھاشا پریشد انعام یہ دونوں انعام سن 2010 ء میں ملا تھا۔ اگلا سوال ہے گوپی چند نارنگ کی کس کتاب پر سرقہ ہونے کا الزام ہے؟ جواب ہے گوپی چند نارنگ کی کتاب ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات پر سرقہ ہونے کا الزام ہے۔ اگلا سوال ہے گوپی چند نارنگ کی پی ایچ ڈی مقالہ کو کتنی کتابوں کی شکل میں شائع کیا گیا؟ جواب ہے گوپی چند نارنگ کے پی ایچ ڈی مقالہ کو تین کتابوں کی شکل میں شائع کیا گیا۔ پہلی جو ہے ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں 1961 ء، اردو غزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب سن 2002 ء۔ تیسری ہے ہندوستان کی تحریک آزادی اور اردو شاعری سن 2003 ء۔ اگلا سوال ہے سن 2011 میں گوپی چند نارنگ کو کس انعام سے نوازا گیا؟ جواب ہے سن 2011 میں گوپی چند نارنگ کو اقبال سمان سے نوازا گیا اور سن 2012 میں انہیں بھارتیہ گیان پیٹھ مورتی دیوی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے نیا اردو افسانہ املا نامہ فراق گورکھپوری شاعر نقاد اور دانشور سجاد ظہیر ادبی خدمات اور ترقی پسند تحریک کس کی تصانیف ہے؟ جواب ہے یہ تصانیف گوپی چند نارنگ کی ہے۔ گوپی چند نارنگ کی کل 64 کتابیں ہیں، ان میں سے
45 اردو میں ہے، 12 انگریزی میں اور 7 ہندی میں ہے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔